لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. میں بلبل ہوں اس کا یہ میرا چمن ہے. میں بلبل ہوں اس کا یہ میرا چمن ہے. مجھے سب سے پیارا یہ میرا وطن ہے. معزز سامعین کرام اور میرے غیور نوجوان اور بزرگوں اور بھائی، جس سرزمین پہ ہم آج اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور جس جگہ پہ ہم اپنے اوقات گزار رہے ہیں، اس زمین کو ملک ہندوستان کہا جاتا ہے. اس سرزمین کو انڈیا کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جس طرح مسلمانوں کے لیے شریعت مطہرہ کے اندر دو مواقع ایسے عطا فرمائے اور دو تہواریں اللہ نے ایسی عطا فرمائی جس کے اندر مسلمان شریعت پہ چلنے والا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رہبر اور رہنما اور رسول ماننے والا انسان دو تہواروں کے اندر خوشیاں مناتا ہے، عید مناتا ہے۔ ایک ہے عید الفطر، دوسری ہے عید الاضحیٰ۔ قرآن پاک کے اندر بس ان دو عیدوں کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور عید اور تہوار کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شریعت کے اعتبار سے، قرآن و سنت کے اعتبار سے جو خوشی کے مواقع اللہ نے عطا فرمائے ہیں وہ دو ہیں، اور اسی طرح اس ملک کے اندر رہنے والے باشندے کے لیے، اس ملک میں اپنی زندگی بسر کرنے والے ہر مسلمان کے لیے اللہ نے ملکی اعتبار سے بھی دو مواقع ایسے عطا فرمائے ہیں جن میں یہاں پہ رہنے والا ہر باشندہ اپنی آزادی کی خوشی مناتا ہے۔ ایک اللہ نے شرعی اعتبار سے عید اللہ نے عطا فرمائی، اور ایک ملکی اعتبار سے کہ 26 جنوری اور 15 اگست کا دن آتا ہے۔ ہندوستان میں رہنے والا ہر باشندہ اپنی آزادی کے گیت گاتا ہے، آزادی کی صدائیں لگاتا ہے۔ ہندوستان میں رہنے والا ہر بچہ ترنگا لہراتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا ملک آزاد ہے، ہم لوگ آزاد ہیں۔ ہر اسکول میں پڑھنے والا، کالج میں تعلیم حاصل کرنے والا، یونیورسٹی میں پڑھنے والا، مدارس اور مکاتب کا ہر چھوٹا سا بچہ اور ہر آدمی اپنی آزادی کی گیت گاتا ہے۔ حضرت مولانا کے لکھے ہوئے اشعار کو، علامہ اقبال کے لکھے ہوئے اشعار کو پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے آزادی حاصل کی ہے، آزادی کا تہوار جس طرح عید الفطر کے مواقع میں، عید الاضحیٰ کے مواقع میں اللہ کی طرف سے عطا کردہ شریعت مطہرہ کی طرف سے عطا کردہ جو خوشیاں اور جو تہوار ہے، ان میں جس طرح ایک مسلمان خوشی مناتا ہے، اور اسی طرح دو خوشی کے مواقع ہندوستان میں رہنے والے باشندے کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ وہ ایک ہے 26 جنوری کا موقع اور دوسرا 15 اگست کا موقع۔ یہ بھی ہمارے لیے بڑی خوشی کے مواقع ہیں۔ ہم ملک میں رہتے ہیں، کوئی آدمی کسی دوسرے سے پوچھے بھائی 26 جنوری آتی اسکولوں میں ترنگا لہرایا جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ ہم ایسے اتنے بھی غافل نہ بنے، اتنے بے حس بھی نہ بنے کہ ہم جب جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، کم سے کم ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے ہم جس ملک کے اندر ہیں، اس ملک کا قانون کیا کہہ رہا ہے، ہم جس ملک کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اس کا دستور کیا ہے، اس ملک کے اندر اب جب ہم رہ رہے ہیں اس کا قانون کیا ہے۔ یہ جو خوشی ہمارا چھوٹا سا چھوٹا بچہ، ہمارے گھر کا ہر بچہ سارے جہاں سے اچھا ہندو سیتا ہمارا یہ گایا جاتا ہے، صدائیں لگاتا ہے، ہمارا ہندوستان آزاد ہے، یہ ہمارا جمہوری ملک ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ترانہ پڑھتے ہیں، نعت گایا جاتا ہے اور آزادی کی آوازیں لگائی جاتی ہے۔ ہم چاہے اپنی جگہ جاہل ہیں، چاہے ہم لوگ اپنی جگہ ان پڑھ ہیں، چاہے ہم کی جگہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن اس وقت ہندوستان کی جو حالت ہے، اس وقت جو ہماری سرزمین کی جو حالت ہے، اس وقت جو ہم جس زمین پہ رہ رہے ہیں، اس میں ہر جگہ دشمن جو ہے اپنی طاقتیں جو مضبوط کر رہا ہے۔ ہمیں کم سے کم یہ یاد رکھنا چاہیے، ارے جو 26 جنوری آیا ہے یہ کیوں آتا ہے، 15 اگست کا موقع کیوں آتا ہے، ہمارا گھر کا چھوٹا بچہ
اور چھوٹے سے چھوٹے بچے مکاتب میں پڑھنے والے اور مدارس میں پڑھنے والے، اسکول کے اندر چھوٹی چھوٹی کلاس میں رہنے والا بچہ جو یہ بھی سیڑھی پڑھنے والا، الف با تا پڑھنے والا، اسے ان باتوں کا علم ہوتا ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ کوئی ایک دوسرے کو جب پوچھتا ہے، بات کی جاتی ہے تو کہتا ہے ارے مجھے کیا معلوم ہے 26 جنوری کیوں آتا ہے، مجھے تو اپنے کام سے مطلب ہے، مجھے تو اپنے بچوں سے مطلب ہے، مجھے تو اپنے کاروبار سے مطلب ہے، میرا کیا تعلق ہے، مجھے تو اپنی نماز سے تعلق ہے، مجھے اپنے عبادات سے تعلق ہے۔ میرے بھائی یاد رکھنا، جس طرح دین جس طرح مساجد سے تعلق رکھتا ہے، جس طرح دین کا تعلق مدارس سے ہے، جس طرح دین کا تعلق مراکز سے ہے، جس طرح دین کا تعلق خانقاہوں سے ہے، جس طرح دین کا تعلق علماء اکرام سے ہے، جس طرح دین کا تعلق اللہ کے عبدالوں سے، اللہ کے اقطابوں سے ہے، اسی طرح دین کا تعلق جو ہے ہم جس زمین پہ رہا کرتے ہیں وہاں کی حکمرانی کے ساتھ بھی دین کا تعلق رہا کرتا ہے۔ مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ ظلم چلا کرتا تھا، ہم بارہا کہتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، جہالت کا دور تو نہ تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس زمانے جاہلیت کے اندر حضرات صحابہ کو اس دور کے اندر جو جاہل لوگ اپنے جو خلاف جو سازشیں رچا کرتے تھے، ان کے خلاف جو پلان بنایا کرتے تھے، پیغمبر صحابہ کو ایسے آفیسر بنا کر بھیجتے تھے، جاؤ دیکھ کر آؤ، وقت کا ابو جہل ہے، مکہ کا سردار ہے، وہ ہمارے بارے میں کیا کر رہا ہے، جاؤ دیکھ کر آؤ، بدر کا موقع ہے، ہمارے خلاف لڑنے والا جو سامنے فوج کا کمانڈر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر میرے پیغمبر نے صحابہ کو بھیجا تھا، جاؤ دیکھ کر آؤ کہ ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف یہ جاہل اور یہ اناری لوگ، یہ اسلام کے دشمن، اسلام کو ختم کرنے والے، ہم سب کو مٹانے والے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا سازشیں رچی جا رہی ہیں، یہ ہمارے خلاف کیا پلان بنا رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کو پیغمبر نے تربیت کی اور بتایا کس طرح خفیہ طور پر یہ خفیہ آفیسر بننے کا طریقہ کیسا ہوتا ہے، ان کی باتیں سننے کا طریقہ کیسا ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ نے اپنا حلیہ تبدیل کر دیا، حضرات صحابہ نے اپنا حلیہ دشمنوں کے جیسا بنا کے دشمنوں کی فوج میں جا کر ان کی باتوں کو معلوم کر کے پیغمبر سے آ کر کہتے تھے اگر اس کا تعلق دین سے نہ ہوتا، میرا پیغمبر حضرات صحابہ کو یہ تربیت نہ کرتا۔ میرے بھائی جی، دین کا تعلق نماز سے نہیں ہے، میرا بس دین کا تعلق روزے سے نہیں ہے، دین کا تعلق جس طرح مسجد کی 4 دیواری سے ہے، مدارس کی 4 دیواری سے ہے، مراکز کی 4 دیواری سے ہے، خانقاہوں کی 4 دیواری سے ہے۔ میرے بھائی ہم اپنا ذہن وسیع کریں، لیمیٹڈ نہ بنائیں، ہم اپنے دماغ کو جو ہے وسیع تر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو وسیع بنا کے رکھا ہے۔ حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی دامت برکاتہ العالیہ جو جس کے اندر بہار کے اندر ایم پی تھے، حضرت مولانا کہا کرتے تھے کہ آج ملک کا رہنے والا ہمارا مسلمانوں نے بس ہمارے دین کو لیمیٹڈ کر کے رکھ دیا ہے، بس محدود کر کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج پورے ملک کے اندر مسلمان قصبہ پوسی کے اور ظلم کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہے۔ مجھے کیا دے گا ادھر، میں نماز پڑھ لیا، میں شریعت پہ چل لیا، بس میرے لیے کافی ہے۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے، کون ظلم سے رہا ہے، کسے ستایا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو ہے درکور کر دیا جا رہا ہے، ہماری بچیوں کو لے جا کر اپنے ہندو گھرانے کے اندر، کرسچن گھرانے کے اندر کسی الگ سازش کے ذریعے سے رکھا جا رہا ہے، اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ مجھے کیا لینا دینا ہے؟ یہ باتیں بالکل ہماری غلط بات ہے، بالکل ہمارا یہ ذہنیت بالکل ہماری غلط ذہنیت ہے، یہ سب ہمیں ختم کر دینا چاہیے۔ جو شریعت کا جو نہج ہے،
پیغمبر کا جو طریقہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو نہج ہمیں سکھایا اور جو طریقہ ہمیں بتایا اور جو شریعت پہ جو چلنے کا ڈھنگ ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ہر طریقہ، دنیا کے اندر آپ سیاست میں جائیں گے، دنیا کے اندر آپ خانقاہوں میں جائیں گے، آپ مساجد کو آئیں گے، ہر لائن میں کام کرنے کا اگر آپ کو طریقہ ہے، میرے پیغمبر کے طریقے میں آپ کو مل جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر طریقہ امت کے لیے رہنمائی کر دی۔ دیکھیے یہ جو ملک ہے ہمیں ایسے ہی جو ہے وراثت میں نہیں مل گیا، ہم دوسری تاریخ اگر پڑھیں گے ہم دیکھیں گے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں زمانے جاہلیت کی مثال، زمانے جاہلیت کی مثال، رہنا حضرات صحابہ کا مشکل ہو گیا تھا، غلامیت کی زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہر انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے آزادی رکھی ہے، ہر بچہ اپنی ماں کی پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی جیسے چاہوں آزادانہ زندگی گزاروں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں قید خانے میں بند رہ کر کسی کی ماتحتی میں رہ کر وہ جیسا کہے، جس طرف اشارہ کرے اور جس طرح وہ کرے اس کی اشاروں پہ چلنے کی زندگی میں گزارنا نہیں چاہتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں آزادانہ زندگی گزاروں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہر انسان کی فطرت کے اندر، طبیعتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزادی کو رکھا ہے، لیکن اس کے برخلاف دنیا جیسے جیسے ترقی کرتی گئی، دنیا کے اندر ایک ایسا دور بھی آیا، ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے، ایک ایسا زمانہ بھی آیا جہاں لوگ ایک دوسرے کو بیچنا شروع کر دیے، ایک دوسرے کو خریدنا شروع کر دیے، بازار لگے رہتے تھے، لوگوں کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، باندیوں کو بیچا جاتا تھا، باندیوں کو خریدا جاتا تھا، اور عورتوں کا بازار لگا رہتا تھا۔ کوئی بہے جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں بکریوں کا بازار فلاں جگہ پہ لگا کرتا ہے، فلاں جگہ پہ پیر کے دن، منگل کے دن، فلاں جگہ پہ جمعرات کے دن، جس طرح بازار لگا کرتے ہیں، اسی طرح ایک دور وہ بھی تھا، اس دور کے اندر انسانوں کا بازار لگا کرتا تھا، انسان اس دن بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، مالدار لوگ اپنا پیسہ لے جا کر بہترین سے بہترین، عمدہ سے عمدہ، جس طرح جانور آج ہم لے کر آتے ہیں، گائے لے کر آتے ہیں، ہم بکریاں لے کر آتے ہیں، ایک دور وہ بھی تھا انسان جا کر انسان کو خرید کر لایا کرتا تھا، انسان جا کر باندیوں کو خرید کے لایا کرتا تھا، انسان بازار جا کر عورتوں کی کو خرید کے لایا کرتا تھا، ایک دور وہ بھی تھا لوگ بازار جاتے اپنی باندیوں کو بیچا کرتے، جس طرح آج ہم جا کر جانوروں کو بیچ دیتے ہیں، بازار جا کے اپنا بکری کو بیچ دیا، اپنے جانور اپنے بیل کو بیچ دیا۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا جس دور کے اندر لوگ جا کر اپنے غلاموں کو بیچا کرتے تھے، اپنی باندیوں کو فروخت کیا کرتے تھے، ایسا دور گزرا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد جب دنیا کے اندر ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی ہم نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے لوگوں پہ جو غلامیت کا جو توق ہے ہم اسے نکال دیں گے، ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے دھیرے دھیرے کرتے کرتے لوگوں کو ترغیبات دلائے، دین جیسے آگ ہوتا گیا، پھیلتا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کسی نے روزہ توڑ دیا، اس کے کفارے میں اللہ کے نبی نے کہا 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا جہاں باتیں، اس سے پہلے اگر تیرے پاس غلام ہے، تیرے پاس باندیاں ہیں، غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے غلام نہیں ہے، اس کے بعد تجھے 60 مسکینوں کو کھانے کا مسئلہ ہے، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ کسی نے قسم کو توڑ دیا، قسم کھایا تھا
قسم توڑ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تجھے غلام آزاد کرنا پڑے گا, تیرے پاس غلام ہے. اللہ کے رسول کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتا, اللہ کے نبی کہتے بھائی تیرے پاس غلام ہے, غلام آزاد کر دے, یہ تیرے لیے افضل عمل ہے. اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کو سمجھایا, ترغیبات دلائے کہ انسان کے اندر آزادانہ زندگی ہے, انسان کی طبیعت میں آزادانہ زندگی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی جو دنیا میں قدم رکھا کرتے ہیں, آسمان پہ ان کے چلنے کی آواز آتی ہے, ایسے صحابی غلامیت کی زندگی میں تھے, انہیں بھی آزاد کروایا گیا. حضرت ابو بکر نے کئی غلاموں کو آزاد کروایا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کئی غلاموں کو آزاد کروایا. اللہ کے نبی نے خود کئی غلاموں کو آزاد کروایا, اور اللہ کے نبی نے کہا وَيَزْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ أَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اللہ نے ہر انسان کے جو ہے گلے سے غلامیت کا کوڑ ختم کر دیا ہے. انسان جیسے چاہے اپنی آزادانہ زندگی گزار سکتا ہے, کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے, ہر آدمی اللہ کا محتاج ہے. کوئی کسی کا غلام نہیں ہے, کوئی کسی کا نوکر نہیں ہے, کوئی کسی کا چاکر نہیں ہے, کوئی کسی کے پاؤں تلے رہنے والا نہیں ہے, کوئی کسی کے سامنے سجدہ کرنے والا نہیں ہے. اگر کوئی کسی کا غلام ہے, اگر کوئی کسی کا نوکر ہے, اگر کوئی کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا ہے, اگر کوئی کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھنے والا ہے, بس اللہ کی ذات ہے, بندہ اس کے علاوہ کسی کے سامنے غلام نہیں بن سکتا. یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے جاہلیت کے اندر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو یہ سکھایا, اور یہ غلامیت کا توق, آزادانہ زندگی اللہ کے نبی نے انسانوں کو دلائی. یہ جس طرح لوگ آزاد ہوتے گئے, اسی طرح جب خیر القرون کا زمانہ تھا, جہالت جیسے ختم ہوتی گئی. ایک دور ایسا بھی آیا ہمارے ملک ہندوستان کے اندر, ایک زمانہ ایسے بھی آیا جو زمانے جاہلیت کے جاہل اور فساق لوگ غلاموں کو بیچا کرتے تھے, انسانوں کو خریدا کرتے تھے, انسانوں کا بازار لگایا جاتا تھا. اسی طرح ایک دور ایسا بھی آیا جنہوں نے ہمارے اسی ملک کو غلامیت کے اندر جگہ دینے کی کوششیں کی گئی. ہم سب لوگوں کو اور اس زمین پہ بسنے والے ہر باشندے کو غلام بنانے کی کوشش کی. وہ وقت بھی ہے, یاد رکھو میرے بھائی, 1498 کے اندر ایک دور وہ بھی ہے جو کلکتہ کے علاقے کے عکسے سے جو ہے سمندری علاقے سے کہ وارساوی گاما کے جو ساحلی سفر کے ذریعے سے لوگوں کو دریا پار کر کے لایا کرتا تھا, جو یہ وارساوی گاما اس کے لئے جو دریا پار کر کے لوگوں کو ساحل پہ لا کے چھوڑا کرتا تھا, اس نے کلکتہ کے ساحل کے ذریعے سے اور جنوبی ہند کیرلا کیلیکٹ کے ساحل کے ذریعے سے اس نے باہر سے انگریزوں کو لایا. ہندوستان میں 1498 کے اندر ہندوستان کے اندر اسے لا کے چھوڑا, کچھ پیسوں کے عوض میں, کچھ جو ہے دولت کے عوض میں. وہ دولت کے عوض میں آ گیا, اسی دولت کی اندر آ کر, اسی خواہشات کے اندر آ کر, پیسوں کی خواہشات کے اندر, کچھ سکوں کی خواہشات کے اندر آ کر اس نے ساحلی علاقے سے آ رہا ہندوستان کے اندر انگریزوں کو لا کے چھوڑا. اور جہانگیر کا دور تھا ہندوستان کے اندر, جہانگیر بادشاہ کی حکومت چلا کرتی تھی. یہ لوگ جہانگیر بادشاہ کے پاس دربار میں حاضر ہوئے, کہنے لگے بادشاہ سلامت. پہلے زمانے کے بادشاہ ایسے تھے, ایسے بے وقوف بادشاہ تھے, ان کے سامنے اگر کچھ بڑا چڑھا کے تعریف کر دیتے وہ اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے, آسمانوں پہ چڑھ جایا کرتے تھے. انہیں معلوم تھا, اس نے سمجھایا انگریزوں کو, ارے یہ جو بادشاہ ہے اس کے سامنے کچھ کرنے کا نہیں ہے, اس کے سامنے جا کے اس کی جو ہے بڑائی بیان کرو اور اس کے کارنامے بیان کرو, اس کی جو ہے کیے ہوئے کاموں کا تذکرہ کرو اور کہو کہ ہم نے بھی اپنے ملک میں رہ کر آپ کے کارنامے سنے ہیں, آپ کی کاموں کو سنا ہے, آپ کی کارگزاری کو سنا ہے. انگریز گیا, سامنے کھڑے ہو کر جہانگیر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا بادشاہ سلامت,
آپ کی جو ہے باتیں، آپ کی بہادری، آپ کی پہلوانی، آپ کی سخاوت، آپ کی استقامت، آپ کی لوگوں کے ساتھ شفقت، آپ کی لوگوں کے ساتھ الفتیں، لوگوں کے ساتھ محبتیں ایسی ہیں، اس کے چرچے تو ہمارے ملک پہ ہوا کرتے ہیں۔ بادشاہ تو آسمانوں پہ جا کے بیٹھ گئے، جاگے نے جب یہ باتیں سنی، بھائی تمہارا کیا بات، تمہاری لیے کیا اجازت ہے؟ کہنے لگے ہم ملک پہ آپ کے آئے، اسے ہمارے ملک میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، ہم یہاں اپنی روزی روٹی پالنے کے لیے آئے، ہم کمانے کے لیے آئے، ہم اپنے بیوی بچے بہت زیادہ غریب ہیں، کم حالت میں ہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے، ہم یہاں تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہم چند لوگ مل کے یہ قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں، بادشاہ سلامت آپ کی اجازت ہوگی، ہم یہاں ملک میں رہ کر ہم تجارت کریں گے، کمائیں گے، اس کی وجہ سے ہمارے بیوی بچوں کی بھی صحیح رہیں گے، آپ کو ان کی دعائیں ملیں گی۔ بادشاہ سلامت پہلے ہی سن چکا تھا تعریفائے کلمات، پہلی انہوں نے بادشاہ کو بٹھا کے تخت پہ بٹھا دیا تھا، تخت بھی جو تھا آسمانوں پہ بٹھا دیا تھا۔ بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جو آپ کے لیے تجارت کرنا ہے میرے ملک میں تجارت کرو۔ اس ملک کے اندر، اس دور کے اندر تجارت بہت بہترین چلا کرتی، خصوصاً گجرات کے علاقے سورت کے اندر اور وہاں کے علاقوں کے اندر بہت زیادہ تجارت بہت بہترین طریقے پہ چلا کرتی تھی۔ اجمیر کے اندر تجارت کا ایسا زمانے میں ماحول تھا، لوگ جاتے تجارت کرنے کے لیے بہت زیادہ نفع کما کے آیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جب ہندوستان کے اندر رہے، تجارت کرتے 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 ان لوگوں نے جو ہے گجرات کے علاقے میں ایسٹ انڈین کمپنی کو جو ہے 30,000 پاؤنڈز کے ذریعے سے انہوں نے کمپنی کو بنا دیا، اور بادشاہ سلامت جہانگیر مر کے چلا گیا تھا، عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا دور تھا، اس دور میں بھی انہوں نے تجارت کے نام سے کمپنی کھولا اور تجارت چلانے لگے، اس کے برانچ الگ الگ جو ہے ریاستوں میں قائم کرتے رہے، کوئی گجرات میں، کسی نے جو ہے دوسرے علاقے میں، یہ اپنے برانچ قائم کرتے گئے۔ ہندوستان کے تقریباً ہر ریاست کے اندر یہ اپنے ایسٹ انڈین کمپنی کے جو برانچ تھے قائم کر رہے تھے۔ بادشاہوں نے دور اندیشی بہت کم ہوا کرتی تھی، سوچا نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا عالمگیر کا زمانہ ختم ہو گیا، ان کا بیٹا جب تخت پہ بیٹا احمد شاہ، اس نے دیکھا انگریز نے، یہ دور ایسا ہے ہندوستان کے اندر جب انگریز آیا تھا، مسلمانوں میں محبتیں تھی آپس میں، آج کی طرح اختلافات کا زمانہ نہیں تھا، نفرتوں کا زمانہ نہیں تھا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات تھے، محبتیں تھی۔ لوگ ایسے تھے، کسی گاؤں میں گھسا کرتے تھے، ایسا نظر آتا تھا سارے ایک ہی گھر کے لوگ ہیں، کسی شہر میں جانا ہوتا ایسا نظر آتا تھا کہ سارے کے سارے لوگ خاندان والے ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں، لیکن ایسا نہیں، محبتوں میں لوگ تھے۔ لیکن ان کے آنے کے بعد اختلافات جو ہندوستان کے اندر آئے، یہاں تک کہ حضرات علماء، حضرات جو ہے اس زمانے کے اقتدار والے کھڑے ہوئے، ان کا مقابلہ کیا۔ ایک بات آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں، بار بار ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، 1857 کے اندر جو یہ ہندوستان کے اندر جنگ ہوئی تھی، بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، یہی سکھایا بھی جاتا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل اپنی جگہ بالکل غلط ہے۔ 1857 کی بات بالکل غلط ہے، تاریخ اگر پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا 1857 نہیں، 1857 کے اندر تو دوسرا مرحلہ شروع ہوا تھا۔ ہندوستان کے اندر لڑنے کے لیے مسلمان 1757 ہی میں کھڑے ہو گئے تھے۔ بنگال کے سراج الدولہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر انگریزوں کا مقابلہ 1757 کے اندر کیا تھا۔ اس کے بعد شاہ احمد شاہ رحمت اللہ علیہ نے کیا، اس کے بعد حضرت ٹیپو سلطان کے والد نے 1780 میں کیا، اس کے بعد تقریباً 1831 کے اندر شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ یہ دور ایسا ہی چلتا رہا۔ 1857 کی جو بات ہے، یہ اس کے دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔
جہاں سے جب سب لوگ حضرت سراج الدولہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، حضرت ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، حضرت مولانا شریعت اللہ صاحب شہید ہو گئے، بہت سارے علماء شہید ہو گئے، تو حضرت مولانا دلی میں بیٹھے ہوئے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے فرزند انجمن شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا تو فتویٰ دیا جہاد کا انگریزوں کے خلاف۔ یہ 1857 کی جنگ ہے، اس سے 100 سال پہلے اس مسلمانوں نے قربانیاں دی ہے، جو مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان جو آزاد ہے یہ ہمارے علماء مسلمانوں کی قربانیوں کے ذریعے سے۔ ایک انگریز نے کتاب میں خود اپنی کتابوں میں درج کیا، ہم نے 2 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا، شہید کیا، اور اس کے اندر تقریباً 51,551 ہزار علماء کو ہم نے سولیوں پہ لٹکا دیا، اور دلی سے لے کر چاندنی چوک تک، آگرہ کی جگہ پہ، اور آگرہ میں سہارنپور کے علاقے کے اندر، ان جتنے مظفر نگر کے علاقے میں، کانپور کے اندر جتنے علاقے ہیں، کوئی ان علاقوں کے اندر درختیں جو تھے، ان درختوں پہ ہم نے علماء کو سولیوں پہ لٹکایا، اور علماء جو نہ مانتے تھے، ہمیں شاہ عبد العزیز کے فتوے سے جن لوگوں نے بار انکار نہیں کیا، ہم نے انہیں سور کی چمڑیوں میں پرویا، ہم نے اسے لپیٹا، آگ کے اندر ڈالتے گئے۔ انگریز خود کہنے لگا، انہوں نے کیا کہا ہے اپنی کتابوں میں درج کیا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے علماء کو جب ہانڈیوں میں ڈال رہے تھے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر ہم لوگ اسے پوچھتے تھے، تم اپنے جہاد کے فتوے سے باز آ جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن کسی عالم نے، کسی حافظ قرآن نے اپنے فتوے سے باز نہیں آیا۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے فتوے پہ اٹل رہے، اپنی قربانیاں دیتے رہے۔ حاجی امداد اللہ وحاجی مکی رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے اندر امیر تھے، اور آپ جائیں گے یو پی کے علاقے میں ایک گاؤں ہے نانوتا ایک گاؤں ہے، جماعت میں گئے ہوئے لوگ جانتے ہیں، جو گنگو اور دیوبند کے درمیان کا ایک علاقہ ہے، یہ گاؤں ہے نانوتا۔ وہاں پہ اگر آپ جائیں گے، مولانا ایک مولانا ہے جو میسور کو بھی تفسیر کے لیے آتے ہیں، مولانا اسامہ صاحب، یہ رمضان کے اندر تفسیر کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے خاندان والوں کے پاس وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو 1857 کی جنگ آزادی میں جو مسلمان علماء شہید ہوئے تھے، ان کے کپڑے ہیں، ان کے بال ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس زمانے کے اندر انگریز کے جو یونیفارم تھے لڑنے والوں کے، علماء چٹائی پہ بیٹھنے والا، حدیث پڑھانے والا، قرآن پڑھانے والا، بخاری کا درس دینے والا، بخاری سمجھانے والا، تفسیر پڑھانے والا، جب ملک کا مسئلہ آیا، اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر، جن کے ہاتھوں میں کتابیں تھے، جن کے ہاتھ میں قلم تھے، جو کبھی لڑنا نہیں جانتے تھے، اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر اپنی سچائی کا ثبوت دیا تھا۔ حاجی امداد اللہ و حاجی مکی رحمت اللہ علیہ جو صدر تھے، انہوں نے اپنے سارے شاملی کے ایک میدان کے اندر، میں نے وہ میدان بھی دیکھا، شاملی کا جو میدان تھا جنگ آزادی کا، 1857 کی جو جنگ ہوئی تھی، علماء اصولیوں پہ جو لٹکایا گیا تھا، اس جنگ کے موقع پر حضرت حاجی امداد اللہ وحاجی مکی رحمت اللہ علیہ نے جو لباس علماء کے پاس فوجیوں کا نہیں تھا، اپنے ہاتھوں سے بیٹھ کر، جس طرح شادی کے موقع پر نوشے کو رٹھے پہ باندھا جاتا ہے، جو رٹ بند کہا جاتا ہے، اسی طرح کا ایک رٹ بند باندھا گیا تھا۔ حضرت نے رات میں بیٹھ کر، سوئی لے کر، کپڑا لے کر، ساروں کے لیے، جتنے فوج کے اندر رہنے والے علماء تھے، ساروں کے لیے بنایا تھا، جسے دیکھ کر معلوم ہوتا تھا یہ ہماری مسلمانوں کی فوج کا۔ اتنے کم خستہ حالتوں کے اندر رہ کر بھی حضرات علماء نے اپنی قربانیاں دی، یہ ملک آزاد ہوا۔ یہ جمہوری ملک ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بات بتا کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ جو 26 جنوری آتی ہے، یہ اس وجہ سے یہ 26 جنوری کے موقع پر ہی یہ ہمارا ایک قانون جو دستور ہے، جو ہندوستان کے اندر آزادی ہے، جو ملکی آزادی ہے، مذہبی آزادی ہے،
استحصال کا حق ہے، ہم جیسے چاہے اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، کوئی ہم پہ ظلم کرے گا ہم کورٹ کی جا کر اس کے خلاف جو ہے کیس کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے مذہب پہ جیسے چاہے عمل کر سکتے ہیں، کوئی ہمارے مذہب پہ عمل کرنے کے لیے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ہم پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ جو قانون ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے بنایا تھا 7 آدمیوں کو لے کر، جسے 1950 کے اندر نافذ کیا گیا تھا، پورے پارلیمنٹ کے لوگوں نے اسے قبول کیا تھا، اور یہ دستور بنانے والے لوگوں کے اندر کوئی غیر مسلم نہیں تھا۔ تاریخ پڑھیں گے وہاں آپ کو مولانا سعادت اللہ صاحب ملیں گے، وہاں آپ کو مولانا ابوالکلام صاحب ملیں گے، وہاں آپ کو مولانا اعزاز الرسول صاحب کی بیوی ملیں گے، وہاں مسلمان لوگ تھے، سعادت اللہ نام والے تھے، وہاں عبد الرحیم چودھری نام والا تھا۔ ان سارے لوگوں نے مل کر ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کے ساتھ مل کر یہ جو ہے ہندوستان کا دستور بنایا تھا، جو آج کی حکومت اس کی جو ہے کھلواڑ کر رہی ہے۔ یہ ہمیں جاننا چاہیے، کم سے کم معلومات تو رکھنی چاہیے، یہ ضروری ہے، ورنہ تو یہ جو وقت حالات ہیں، ان حالات کے اندر کم سے کم 10% تو ہمیں معلومات رکھنی چاہیے، اتنے بھی ہم بے فکر بے حس نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے، اللہ کی یہ نعمت ہے۔ یہ میں گدا ہے، یہ میں گدا ہے سب کا، یہ میں گدا ہے سب کا، اس میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں عداوتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں گدا ہے سب کا، قدم قدم باہم چلے، یہ میں گدا ہے سب کا، قدم قدم باہم چلے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک اتحاد کے ساتھ چلنے کا وقت ہے۔ ہمارے ساتھ تم چلو، تمہارے ساتھ ہم چلیں۔ ایک شاعر کہتا ہے، شاعر کی بات ہے، بتا کے اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں۔ یہ میں گدا ہے اپنا، قدم قدم باہم چلے، ہمارے ساتھ تم چلو، تمہارے ساتھ ہم چلیں، نہ ہم سے دور تم چلو، نہ تم سے دور ہم چلیں، نہ ہم سے دور تم چلو، نہ تم سے دور ہم چلیں۔ یہ دوستی کا وقت ہے، قدم سب ملا کے چلیں، یہ دوستی کا وقت ہے، قدم سب ملا کے چلیں، یہ دوستی کا وقت ہے۔ ہم نفرتیں عداوتوں میں اختلافات میں بڑھنے کا وقت نہیں ہے، اتحاد ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کا وقت ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پوری امت کو اللہ اتحاد کی توفیق سے مالا مال فرمائے، اللہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر شریروں کی شرارت سے، اللہ ہر مسلمانوں کی، ہر تنظیم کی، ہر جماعت کی، اللہ تمام عالم اسلام کے اللہ حفاظت فرمائے۔ جو باتیں اللہ نے آج مجھ سے کہلوائی ہے، اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تمام ہم سب کو بھی اللہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہی کلمات پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔